نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. اور اگرچہ خاص حج کی عبادت، حج کے ارکان اور مناسک وہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں ہی انجام پاتے ہیں، لیکن اشہر الحج کہا گیا یکم شوال سے، اس واسطے کہ حج کے بہت سے کام ایسے ہیں جو یکم شوال سے پہلے نہیں کیے جا سکتے، یکم شوال کے بعد کیے جا سکتے ہیں. مثلا ایک مثال اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص تمتع والا حج کرنا چاہتا ہے، تمتع والا حج یہ ہوتا ہے کہ پہلے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر دوسرا احرام باندھا حج کے لیے، اس کو تمتع کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر رمضان سے پہلے جا کر عمرہ کرے، احرام باندھ کے جا کر عمرہ کرے، تو یہ عمرہ تمتع والا نہیں ہو سکتا. تمتع والا عمرہ اس رمضان سے پہلے نہیں شوال سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن شوال کے یکم شوال کے بعد احرام باندھ کے جائے گا اور عمرہ کرے گا تو وہ تمتع کا عمرہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب حج کرے گا تو پورا حج تمتع ہو جائے گا. اس طرح کے بعض احکام جو ہیں وہ یکم شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال سے پہلے وہ کام نہیں کیے جا سکتے، اس واسطے اس کو اشہر الحج کہا گیا. اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج کو جانے کے لیے کیونکہ بڑی طویل مسافت ہوتی تھی، تو اس واسطے شوال سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. اور اب بھی بہت سے ممالک میں اور بہت سے خطوں میں رمضان سے یا شوال سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں حج کے لیے. تو اس واسطے اس کو اشہر الحج ان کو قرار دیا گیا، اور یہ عبادت حج کی گویا پورا عرصے عبادت کے مہینے چلتے رہے. اب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے 10 دن، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی. حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ جل جلالہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہے کہ سارے سال کے کسی بھی دن میں اتنی محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کو خصوصیت بخشی ہے. یہاں تک کہ سورہ والفجر میں جو قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں. تو اس میں جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور دنوں میں نہیں. اور اس کی تفسیر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک دن کا روزہ ان دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر. ایک دن روزہ رکھا تو گویا 360 روزوں کے برابر ثواب ملا. اور رات کی عبادت ان راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی گئی. تو 9 کے 9 دن جو ہیں یہ، ان میں سے ہر دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے. اور خاص طور پر عرفے کے دن جو 9 تاریخ آنے والی ہے، جو ہمارے حساب سے ہوگی اتوار کے دن، تو اس روز روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے 1 دن کا روزہ. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. دوسرا حکم جو عرفے کے دن سے متعلق کیا گیا، اور یہ عجیب کچھ معاملہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ جب چاہیں انجام دے لیں. نفلی نماز جب چاہے پڑھ لو، نفلی روزہ جب چاہے رکھ لو، نفلی صدقہ جب چاہے کر دو، خیرات جب چاہو کر دو.
تسبیح جب چاہو پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت جب چاہو کر لو. لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ صرف انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، ان کے علاوہ نہیں. ایک تو حج کی عبادت، کہ حج جو ہے وہ انہی دنوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، کسی اور وقت نہیں دے سکتے. نفلی حج کوئی کرنا چاہتا ہے کہ اور کسی وقت چلا جائے، وہ 10 دن بھی عرفات میں وقوف کر لے، 1 ہفتہ جا کے مینا میں ٹھہر جائے، اس کا کچھ ثواب نہیں، وہ کوئی عبادت ہی نہیں. ان دنوں میں کرے گا. آج کے دن وہاں حجاج مینا پہنچے ہوں گے، وہاں کے حساب سے آج 8 ذی الحجہ ہے، تو آج مینا پہنچے ہوں گے. آج وہاں جو جا رہا ہے وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے. وہاں مجرد ٹھہر جانا، مینا کے خطے میں مجرد جا کے ٹھہر جانا، یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اگر جو حجاج پہلے سے گئے ہوئے تھے وہ جا کے عام طور سے مکہ مکرمہ میں ٹھہر جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر نمازیں پڑھتے ہیں مسجد حرام میں، اور مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. اب جب 8 تاریخ آئی یعنی آج کا دن، تو حکم ہوا کہ نکل جاؤ یہاں سے. جاؤ کہاں؟ مینا. مینا میں جا کے کیا کام کرو؟ کچھ بھی نہیں. وہاں کوئی رکن، کوئی خاص رکن یا منسک اس دن آج کے دن میں نہیں ہے. کوئی رمی نہیں ہے، کوئی وقوف نہیں ہے، کوئی اور عبادت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے 5 نمازیں پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. یہ 5 نمازیں یہاں رہ کے پڑھو. بھئی اچھے بھلے وہاں رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا تھا. اس کو چھوڑ کے حکم یہ ہوا کہ جاؤ جنگل میں، اور وہاں جا کے کیا کرو؟ اور کچھ نہیں، بس 5 نمازیں وہاں جا کے پڑھو. بتلانا یہ منظور ہے کہ اپنی ذات میں نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، نہ مکہ مکرمہ کی بستی میں کچھ رکھا ہے. جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم کے تابع ہے. ہمارا حکم تھا، ہم نے فضیلت عطا کر دی تھی، تو مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا تھا. ہم نے کہا کہ نہیں جاؤ، تو اب تمہارے لیے وہی جا کر جو کچھ ثواب ملے گا وہاں ملے گا. کوئی شخص سوچے نہیں بھائی میں 8 تاریخ کو نہیں جاتا اور میں تو یہی رہتا ہوں تاکہ نمازیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہاں پر کماؤں. تو وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب کیا ملتا؟ 1 نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اس واسطے کہ اب حکم یہ ہے کہ چھوڑو اور جا کر وہاں جا کر مقیم ہو جاؤ. تو وہاں جا رہے ہیں، وہ ثواب مل رہا ہے. اگلے دن جا کے حکم ہے کہ وہاں جا کے پڑھ جاؤ عرفات میں. عرفات کے میدان میں جہاں نہ کوئی سایہ، نہ کوئی بستی، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی عبادت گاہ، کھلا میدان. اور عبادت کیا ہے کہ وقوف کرو. یعنی یہاں پر جو اس کا مصنون طریقہ ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، اور اگر کھڑے نہ ہو بیٹھو، سو، تب بھی مگر اس میدان میں رہو، اس میدان سے گزر جاؤ. یہاں تک فرما دیا، حکم یہاں تک دے دیا کہ جو شخص میدان عرفات میں سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا ان اوقات میں، اس کا حج ہو گیا. جو سوتے ہوئے بھی گزر گیا اس کا حج ہو گیا اس میدان کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت میں، اس جگہ میں یہ اعزاز عطا فرما دیا. لیکن وہی کام آج جا کے کر لو. 8 تاریخ کو چلے جاؤ، جا کر عرفات میں مقیم ہو جاؤ. تو چاہے سارے دن ساری رات سجدے میں پڑے رہو وہاں، تو وقوف عرفات کا ثواب نہیں ملے گا، وقوف عرفات کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس دن جاؤ 9 تاریخ کی وہ 9 تاریخ کو صبح سے لے کر اور اگلے دن صبح صادق تک کسی بھی وقت سوتے ہوئے بھی گزر جاؤ، وقوف عرفات ہو گیا، حج کا اعظم رکن ادا ہو گیا. اور آج جاؤ، کل جاؤ، سارے سال کسی دن جاؤ، کچھ نہیں. تو یہ عبادت بھی ایسی مقرر فرما دی کہ اس جگہ کے ساتھ مخصوص، اس
وقت کے ساتھ مخصوص.